پاکستان نے UN میں جا کے ریکویسٹ کی ہے اور کہا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ بھارت کے ساتھ ڈائیلاگ ہو، ڈسکشن ہو۔ انڈیا میں آپ دیکھ لیں، انڈیا جو اتنی بڑی جمہوریت ہے اس کا مقابلہ تو کریں۔ اب یورپ سارا ایک ہو گیا، ایک یورپی یونین بن گئی، تو کیا ہم لوگ انڈیا، پاکستان، افغانستان، ایران، بنگلہ دیش، سری لنکا، اس طرح کے جو قریب قریب چائنا ہو گیا، یہ سارے اپنا ایک سلسلہ کیوں نہیں بناتے؟ وہ مذاکرات کی میز پر لانے کے لیے، ثالثی کے لیے، جو سینتاس معاہدہ ہے اس کو بحال کرانے کے لیے کہہ رہی ہوں۔ یہ بھارت کی گورنمنٹ نے کہا ہے کہ جب تک آپ ٹیررزم نہیں بند کریں گے، نہیں روکیں گے، روکنے کی کوشش نہیں کریں گے، جب تک بات نہیں ہوگی۔ ٹیرر اینڈ ٹاک کین ناٹ گو ٹوگیدر، یہ تو انہوں نے کہہ کے جسے کہتے ہیں نا کہ پاکستانیوں کو بھی ان کی یہ سینٹنس یاد ہو گئی ہے۔ پاکستان اس وقت جس نہج پر کھڑا ہے وہ نہ صرف معاشی زوال کی عکاسی کرتا ہے بلکہ اخلاقی اور حکومتی دیوالیہ پن کی مکمل تصویر بھی پیش کرتا ہے۔ نہیں تو اس وقت تو حالات یہ ہیں کہ لوگ اپنی فیکٹریاں بھی بند کر رہے ہیں اور آنے والی ہماری نسلیں بھی دل برداشتہ ہو چکی ہیں، وہ یہاں نہیں بیٹھنا چاہ رہی کر رہے ہیں، جو بار بار کہہ رہے ہیں جی غزوہ ہند ہو جائے گا، ہم بھارت میں یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، ان کو تک روکا نہیں جا رہا ہے پاکستان کی گورنمنٹ کی طرف سے، تو بھارت کیسے بھروسہ کرے گا؟ آپ بتائیے۔ ان کے ساتھ ان کی ملاقاتوں کی جو تصاویر آئی ہیں، فوٹیجز آئی ہیں، سچ پوچھیں دل خون کے آنسو رو رہے ہیں۔ یہ ہیں ہمارے لیڈر، یہ ہیں ہمارے نمائندے، جن کی باڈی لینگویج دیکھ کر انہیں آپ دیکھ لیں کہ کوئی مسٹر بین سے تشبیہ دے رہا ہے اور کوئی انہیں چارلی چیپلن قرار دے رہا ہے، جو کہ افسوس کی بات ہے ہمارے لیے۔ عالمی سطح پر جگہ گھسائی ہو رہی ہے، انڈین میڈیا جو کہ تنقید کا موقع نہیں جانے دیتا، پاکستان پہ تنقید جب بھی کرنی ہوتی ہے وہ آگے ہوتے ہیں، وہ ہمارے وزیر اعظم کی ویڈیو شیئر کر رہے ہیں۔ دوسری طرف ہم سی پیک کے حوالے سے چائنا کے ساتھ بھی ہماری دوریاں آ رہی ہیں، بڑی کنفلکٹنگ قسم کی رپورٹس ہیں۔ ان کی فورن جو ان کی فورن آفس کی ویب سائٹ ہے اس پر جو سوال و جواب آتے ہیں، رفتار بھی یہاں پر تھمی ہوئی ہے۔ بالکل افغانستان پر بھی ہم امریکہ کو ٹو کر رہے ہیں، اور ابھی چودھری سرور صاحب کا میں نے کلپ سنایا جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ IMF نے ہم سے سب کچھ یعنی لکھوا لیا ہے اور صرف $2 بلین کا قرضہ دینا ہے انہوں نے 3 سال، یعنی $6 بلین ٹوٹل ہے۔ تو یہ کہاں ہم کھڑے ہیں، کس طرف ہم جا رہے ہیں؟ ظفر ہلالی صاحب، آپ کی سمجھ میں کیا آتا ہے؟ پاکستان نے UN میں جا کے ریکویسٹ کی ہے اور کہا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ بھارت کے ساتھ ڈائیلاگ ہو، ڈسکشن ہو، ہم نارملائزیشن چاہتے ہیں، ہم میڈیشن چاہتے ہیں، ہم جوڈیشل پروسیسز کو ویلیو دینا چاہتے ہیں۔ بھارت کے وہاں پہ جو امبیسڈر صاحب ہیں انہوں نے کہا ہے جی پاکستان جو ہے وہ سیریل منگتا ہے، یہ IMF سے پیسے مانگتا ہے اور دہشت گردی کراتا ہے۔ تو اسحاق ڈار صاحب آپ کو پتہ ہے پاکستان کے فارن منسٹر وہاں پہ گئے ہوئے تھے۔ سو پاکستان نے ایک ایفرٹ کی کہ مزید ڈائیلاگ کی بات کی جائے، انگیج کیا جائے، لیکن انڈیا جو ہے وہ کہہ رہا نہیں، ایک تو تم لوگ مانگتے ہو، چلو ٹھیک ہے، دنیا قرضے تو لیتی ہے، ساری دنیا قرضے لیتی ہے، ہم بھی قرضے لیتے ہیں۔ دوسرا انہوں نے کہا نہیں آپ دہشت گردی کراتے ہیں۔ تو ڈونٹ یو تھنک کہ انڈیا کو تھوڑی ہماری اس آفر کو قبول کرنا چاہیے، ڈائیلاگ کو؟ کیا سمجھتی ہیں انڈیا کیوں نہیں کر رہا ہے اس آفر کو میڈم قبول؟ سر شاید اس کی ریزن یہ ہے کہ وہ پہلے انہوں نے کئی بار ڈائیلاگ کرنے کی کوشش کی تھی، اور جو پچھلی گورنمنٹس رہی ہیں ان میں بھی یہی بات ہوتی رہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ بھارت کے اندر اٹیکس بھی چلتے رہے اور ان کو ہم روکنے میں ناکام رہے، اور ہماری طرف سے کہا گیا کہ جی یہ نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں، آپ ہی انڈین ٹی وی پہ جاتے رہے ہیں، میں بھی جایا کرتی تھی، تو ادھر یہی بات ہوتی تھی، ہمارے پینلسٹ آ کے کہہ دیتے تھے کہ جی یہ نان اسٹیٹ ایکٹر ہیں، گورنمنٹ کی طرف سے بھی یہی کہا گیا۔ تو میرے خیال ہے اب بھارت جو ہے وہ اس چیز میں اب تیار نہیں ہے کہ جب تک آپ اس چیز کو نہیں روکیں گے، کیونکہ اگر ہماری سائڈ سے کوئی جا رہا ہے اور کشمیر میں جا رہا ہو یا کچھ بھی کر رہا ہو تو وہ ہماری بھی اتنی ہی ذمہ داری بن جاتی ہے جتنی ان کی سائڈ کی سیکیورٹی کے لوگوں کی بنتی ہے کہ انہیں روکا جائے۔ اس وجہ سے شاید مجھے لگتا ہے کہ اب وہ ڈائیلاگ کے لیے تیار نہیں ہے، یا تو جیسے ہم نے لاسٹ ٹائم بھی بات کی تھی بلاول صاحب کی کہ انہوں نے کہا ہے کہ جی حافظ سعید اور مسعود اظہر اس طرح کے لوگوں کو ان کو دیا جا سکتا ہے، ہینڈ اوور کیا جا سکتا ہے، تو یا تو وہ پہلے ہینڈ اوور کر دیں، ایک آدھ کو تو کر ہی دیں، ایک کو تو کر ہی دیں نا کم از کم، تاکہ بھارت کو لگے کہ ہاں ہم سیریسلی اب اس چیز کے اوپر کام کر رہے ہیں۔ ہم ان لوگوں کو ہینڈ اوور بھی نہیں کریں گے، یہاں پر ان کو سپورٹ بھی جاری رہے گی، وہ ایک طرح کا ہاؤس اریسٹ کر کے یہ بات بھی چلتی رہے گی، اور بھارت سے کہیں گے کہ آپ بات کر لیں، تو وہ کیا بات کریں گے؟ اور بات تو ان کے فارن منسٹر جو ہیں ڈاکٹر جے شنکر، انہوں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اگر بات ہوئی تو کشمیر پر ہوگی یا ٹیررزم پر ہوگی، تو اس پہ اگر ہم بات کریں گے تو آپ کے خیال سے کیا بات کی جا سکتی ہے جب ہم اپنے ہی ان لوگوں کو بٹھا کے رکھا ہوا ہے جن کو ساری دنیا ٹیررسٹ کہتی ہے، صرف بھارت نہیں؟ ایسے میں بھارت ہمارے ساتھ کیا بات کرے گا؟
वैसे समी साहब इकोनॉमी की जो आपने बातें की तो मेरे ख्याल में ये आपको हम लोगों को समझना चाहिए कि IMF के प्रोग्राम के जाने के पहले ये सब कंडीशंस जो थी इन पे निगोशिएशंस हुई थी और ख़ास तौर इंडिपेंडेंस ऑफ द स्टेट बैंक। इसलिए IMF का कहना ये है कि अगर हम आपको कहते हैं कि ये आपको करना है और अगर आप ना करें और फिर आप और कर्ज के बैंकों से ले लें, ख़ास तौर स्टेट बैंक, और करेंसी छापने लग जाएं, तो हमारा जो इन्वेस्टमेंट आप में है वो आप वापस नहीं कर पाएंगे। लिहाजा अगर हमारे से आप कर्ज चाहते हैं तो हमारे कुछ कंडीशंस हैं, उस पे आप हमें बताएं। मैडम, इतने आउटस्टैंडिंग इश्यूज हैं भारत और पाकिस्तान के। कश्मीर के है, सियाचिन का मसला है, सरक्रीक का मसला है, LOC के मसले हैं, इतने सारे मसले हैं। और फिर आपको पता है कि दोनों साइड में लोग जो है वो कारोबार भी करना चाहते हैं। तो ये इतने मसलों के बावजूद भारत बात नहीं करना चाहता। कोई एक तो मसला शुरू कर सकता है भारत। नहीं सर, जब तक टेररिज्म, उन्होंने साफ कहा है, ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये भारत की गवर्नमेंट ने कहा है कि जब तक आप टेररिज्म नहीं बंद करेंगे, नहीं रोकेंगे, रोकने की कोशिश नहीं करेंगे, जब तक बात नहीं होगी, टेरर एंड टॉक कैन नॉट गो टुगेदर, ये तो उन्होंने कह के जिसे कहते हैं ना कि पाकिस्तानियों को भी उनकी ये सेंटेंस याद हो गई है। तो जब तक ये काम नहीं करेंगे तो फिर कैसे होगा? आप चाह रहे हैं कि वहां पर जो अटैक्स चल रहे हैं, जो यहाँ से गज़वा हिंद और क्या क्या कह के जैद आमिर साहब और इस तरह के लोग भी बातें करते रहते हैं, उन तक को तो रोका नहीं जा रहा। यदि आप इसके सबकी स्टेटमेंट ना दें, इस तरह की वीडियो ना बनाए, जो लोग ऐसी वीडियो नहीं बना रहे उनके ऊपर तो एक्शन हो रहा है मेरे जैसे, लेकिन जो लोग नेगेटिव बातें कर रहे हैं, जो बार बार कह रहे हैं जी गज़वा हिंद हो जाएगा, हम भारत में ये कर देंगे वो कर देंगे, उनको तक रोका नहीं जा रहा है पाकिस्तान की गवर्नमेंट की तरफ से। तो भारत कैसे भरोसा करेगा? आप बताइए, वो क्या बात करेंगे कि ठीक है हमारे यहाँ पर आके आपके लोग अटैक करते रहे कश्मीर के जिहाद के नाम पर या किसी भी नाम पर, और उसके बाद हम आपके साथ बिजनेस की भी बात करेंगे, दोनों तरफ के लोग ट्रेड भी करना चाह रहे हैं। इसके लिए डेफिनेटली अगर हम भी भारत की जगह होते हमारा भी यही जवाब होता। तो मतलब अब कहीं ना कहीं से बात तो शुरू करनी होगी ना। अगर भारत पाकिस्तान पे इल्जाम लगाता है तो पाकिस्तान भी तो यही कह रहा है कि आप मानेंगे। तो ये पहली बातें थी और इससे हमने मान गए थे। हम ये बात उस वक्त हमने करना था, नॉट नाउ। अब तो वो देख रहे हैं कि भाई जो भी वो कंडीशनैलिटीज हमारे पे उन्होंने लागू किया है, हम इधर उधर से जाके ये करके वो करके पैसे जो उनकी तरफ आना था, जो ऑस्टेरिटी प्लान में होना था, वो हम मजे से खर्च रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि ये ठीक नहीं होगा जब तक बैंक को आप टोटली और कंप्लीटली इंडिपेंडेंट ना करें। तो ये एक ऐसी चीज है जो हमें पहले पता था एंड वी शुड एग्रीड। और मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूं कि IMF कंडीशनैलिटी। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, पाकिस्तान ने UN में जाकर भारत से गुहार लगाई है, से डिस्कशन कीजिए, हमें आपके साथ ट्रेड करना है और साथ साथ में मुझे पानी भी चाहिए। तो इसके लिए भारत का सीधा सीधा जवाब आया है कि जब तक आप अपने टेररिज्म को खत्म नहीं करेंगे तब तक आपसे कोई भी ट्रेड, ना ही कोई डिस्कशन, ना ही कोई मीटिंग की जाएगी। दोस्तों, पाकिस्तान की मीडिया चाहती है कि इंडिया और पाकिस्तान हमेशा एक दूसरे के साथ मिलकर रहे, लेकिन क्या ऐसा होना संभव है? क्या पाकिस्तान इंडिया के साथ मिलकर रह सकता है? पाकिस्तान में तो आतंकवादी होते हैं जो इंडिया में हमेशा अटैक करते रहते हैं। तो क्या भारत पाकिस्तान के ऊपर कभी बिलीव कर सकता है? मुझे तो नहीं लगता है कि कभी कर सकता हो, क्योंकि अभी रिसेंटली आपने पहलगाम देखा होगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं मिलता हूँ न्यू वीडियो में न्यू कंटेंट के साथ। जय हिंद दोस्तों।